السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید آصف علی اپنے پروگرام بات عوام کی کے ساتھ حاضر ہے، ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ موضوع تو ہم نے کچھ عرصہ سے شروع کیا ہے، نشہ اور اس کی لعنت اور اس کے اثرات کتنے برے ہیں۔ کسی ایک گھر میں بھی ایک بندہ اس لت میں پڑ جائے تو نہ صرف وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، مالی وسائل ختم ہو جاتے ہیں، ٹینشن، کتنے مسائل بنتے ہیں۔ میں اگر اس کے نام لینا چاہوں تو ناظرین ایک بڑی لمبی فہرست ہے ان مسائل کی، ان کو پرابلم کی جو اس گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں، نہ صرف اس گھر میں بلکہ اس گھر کے ارد گرد بھی۔ چونکہ کوئی بندہ آپ کے گھر نہیں آ گیا کہ ایک بچہ آپ کے گھر میں نشے کا عادی ہے، وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے اور بہت سے مسائل ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھے ایڈوائزر، اچھے لوگ آپ کے سامنے لائے جائیں جو آپ کو بتائیں کہ نشے کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، کیا احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں۔ ناظرین آج کا معاشرہ جہاں پہ بہت گیپ پڑ گیا بچوں میں اور والدین میں، یہ کام گیپ آپ نے ختم کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں ڈاکٹر حماد فردوس صاحب، جو کہ اس شعبے کے اندر دل سے ہیں، کسی وجہ سے ہیں۔ یہ پیسے کمانے کے لیے نہیں آئے، یہ کمرشل نہیں آئے، ضرور ان کا خرچہ بھی ہوگا گھر کا، وہ بھی پورا کریں گے، لیکن انسانی بنیادوں پہ، انسانی ہمدردی کے تحت ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں اور کیسا آپ کا شعبہ چل رہا ہے؟ سر، الحمدللہ بہت شکریہ سر، آپ نے مدعو کیا، اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اس پہ توجہ اتنی نہیں دی جاتی، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو نشہ کر رہا ہے وہ بندہ ویسے عادتاً خراب ہے، یا وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے۔ ایسے حالانکہ یہ ایک پراپر نفسیاتی بیماری ہے، بالکل سیکیٹری کی کتابوں میں مینٹل ڈس آرڈر کے درجے میں مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جیسے باقی بیماریاں اسی کی طرح یہ بھی ایک بیماری ہے؟ جی بالکل ایسے ہی، یہ ایک بیماری ہے اور اس کا پراپر علاج کرنا چاہیے۔ اور ہم نے اس فیلڈ میں یہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ آئے کیسے اس فیلڈ میں؟ آپ تو خود میڈیکل ڈاکٹر تھے، اپنا ہاسپٹل بنا کے بڑا اچھا بزنس کر سکتے، آپ اس شعبے کے اندر کیسے آئے؟ سر بہت ساری وجوہات ہیں، کچھ پرسنل ایسے گزرے، ہمارے دوست تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، میرا کزن تھا اس کی نشے کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی۔ ہم یہ نشے سے میرے دوست ہیں، سیکیٹرسٹ ہیں، جن کے ساتھ مل کے ہم نے یہ کام شروع کیا بیسیکلی، وہ ایڈکشن اسپیشلسٹ ہیں، اور ان کے ساتھ ہم کیمپس پہ بھی اور اس پہ بھی جایا کرتے تھے، اور دیکھتے تھے کہ بہت برے حالات ہیں اور سہولیات اتنی میسر نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے سوچا ایک ایسا اسٹیٹ آف دا آرٹ سینٹر بنایا جائے جہاں پہ بین الاقوامی اور WHO ریگولیشنز کے مطابق اور گائیڈ لائنز کے مطابق مریضوں کا علاج کیا جائے، تاکہ نہ صرف مریض علاج کرا کے گھر جائیں بلکہ آئندہ بھی نشے کی لعنت سے محفوظ رہیں اور فیوچر میں بھی اس کو نہ کریں۔ کوشش ہے، ہمبل سی ایفرٹ ہے، اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کرے گا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو یہ نشے کی لعنت جو ختم ہو یا کم از کم ہو، اور دوسرا جو بندہ اس نشے سے نکل جائے وہ دوبارہ اس میں دوبارہ نہ آئے۔ اصل میں بیسیکلی سب سے امپورٹنٹ چیز ریلیپس پریونشن، ریلیپس دوبارہ سوسائٹی میں جا کے، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ورنہ تو آپ گھر میں بھی بند کر دیں، 4 دن اسے نشہ نہیں ملے تو وہ نشہ نہیں کر رہا، لیکن جب وہ کمرے سے نکلے گا تو وہ پہلا کام یہ کرے گا۔ تو مین فوکس جو ہے ہمارا اس کو مینٹیننس فیس، نشہ فری فیس، اور بعد میں دوبارہ ریلیپس پریونشن۔ مطلب آپ بیسیکلی میں جو آپ کی بات سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بندہ خود ڈیسائیڈ کر لے کہ میں نے نشہ نہیں کرنا، آپ نے اس اسٹیج پہ اس کو لے کے جانا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت ایسے اپروکسیمیٹلی کتنے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ریشو ہے اور کتنی ریشو بڑھتی جا رہی ہے؟ سر دیکھیں، جو UNODC ہے، یونائٹڈ نیشن آن ڈرگز اینڈ کرائمز، اس کا منسٹری آف نارکوٹکس اور ANF کے ساتھ انہوں نے رپورٹ شائع کی تھی۔ جو لاسٹ رپورٹ ان کی شائع ہوئی تھی اس کے مطابق 7.2 ملین لوگ ہیں، یعنی تقریباً 72 سے 73 لاکھ لوگ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سرکاری سطح پہ رجسٹر ہوئے ہیں یا رپورٹ ہوئے نشہ کر رہے، وچ از جسٹ the tip of iceberg۔ اور ان میں سے آپ کو حیرت ہوگی کہ ان میں سے 22% خواتین ہیں، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے، اور 18% جو نشہ کرنے والوں کی ایوریج ایج ہے وہ 18 سال کی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس میں بڑی تیزی سے مبتلا ہو رہی ہے۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں جب ہم اس پہ چلتے ہیں تو، لیکن یہ ایک ایسی پرابلم ہے جو ہماری توقع سے زیادہ ہر گھر میں، ہر سکول میں، ہر محلے میں، پاش علاقوں سے لے کے سلمز تک، کچی آبادیوں سے لے کے امیروں کی کوٹھیوں تک، ہر جگہ یہ نشہ اور ایسے پرووائڈ کیا جاتا ہے جیسے ٹافیاں کینیڈا اور کینڈی۔ میں آپ سے بات یہی کرنے والا تھا ڈاکٹر صاحب، یہ اتنا آسانی سے کیسے مل جاتا ہے؟ میں نے خود ایک دفعہ وزیر داخلہ معین الدین حیدر صاحب تھے، ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، اپنا منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ نشہ باہر ملے نہ ملے،
जेल के अंदर जरूर मिल जाते। इस पे जरा बात करें, इतनी आसानी क्यों पैदा होगी, किस तरह पैदा होगी? देखिए ये तो उन अदारों का काम है, बेसिकली ये सवाल तो उनसे किया जाना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। लेकिन जनरल बेसिकली मैं एक एनजीओ के साथ फाटा इन इलाकों में भी रहा हूँ, मतलब मैंने आर्मी को देखा बड़ा एफर्ट करती है तदारक आइस की स्मगलिंग और इनको रोकने के लिए, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है। हमारे पास, हम तरक्की पजीर मुल्क है, हमारी बॉर्डर्स के साथ ऐसे कंट्री मौजूद हैं जहाँ पे ये बिल्कुल पैदा होती है और उनकी मतलब मौशत ही इस पे चल रही है, इकॉनमी उन पे चल रही है, और उनका हमारे तक पहुंचना ऐसे ही है जैसे किसी खुराक को पहुंच जाए। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। और ये और पाकिस्तान में बहुत सस्ती है, तो कंपेयर टू इंटरनेशनल यूरोप और इन कंट्रीज की निस्बत बहुत सस्ती है। अवेलेबिलिटी हर जगह मौजूद है, कानून मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से नतीजा जो है वो इतना नहीं निकल रहा। डॉक्टर साहब हम तो ये समझ रहे हैं वो इंटरनेशनल पैकेजिंग जा रही होती है, अगर वो रास्ते में पकड़े जाए या पकड़े जाने का खर्चा हो तो फिर इधर तकसीम हो जाती है और उसकी फिर आस-पास ये बुनियादें बनती जाती हैं। सर मेरा ख्याल है ये भी देखिए इंटरनेशनल मार्केट के अलावा पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। देखिए अगर 72 लाख ये हैं तो तकरीबन मेरा ज़ाती ख्याल तो ये 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। और इवन पाकिस्तान में मतलब इवन इसके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, अगर बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सही। तो बहुत बड़ा माफिया इन्वॉल्व है और बहुत बड़े बड़े लोग होंगे इसमें जो ये काम चल रहा है, तो इस पे तो मैं डिटेल से, यानी चेक एंड बैलेंस नहीं है, और जो जिन्होंने पकड़ना था वो खुद इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं। अक्सर वक्त हमने खुद भी देखा, पुलिस और बाकी अदारे इसके अंदर खुद उनकी जो काली बेड़े वो अदारे खुद नहीं होते, इंडिविजुअल उसके अंदर मौजूद होते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये होता क्यों है? टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, घरेलू झगड़े हैं, बेरोज़गारी है, इसकी चंद जो महरक़ात हैं वो बताएं ताकि अवाम और नाज़रीन हमारे उससे बेहतर तरीका अपना सकें। इसको ना 2 में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो एडल्ट लोग जो बड़े लोग हैं और जो वो नशा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, उनका बेसिकली शुरू ऐसे होता है कि डॉक्टर ने दवाई लिख दी या टीका लिख दिया या किसी एंग्जाइटी में गए, डॉक्टर ने नींद की गोली दे दी 3 दिन के लिए, और बदकिस्मती से हर चीज़ ओवर द काउंटर मिल जाती है बगैर नुस्खे के, तो उन्होंने कहा अच्छा ये दवाई अच्छी थी और वो फिर उसी को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो उसका नतीजा ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जब वो उसको छोड़ना चाहते हैं उन्हें पता चलता है कि वो इसमें मुब्तला हो चुके हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी तादाद है वो है यंग जनरेशन। इवन हमारे पास ऑनेस्टली स्पीकिंग 14-14, 15-15 साल के बच्चे भी। अभी आप लास्ट में जिक्र कर रहे थे कि बच्चा 14 साल का था। जी बिल्कुल ऐसे। अब देखें कि उसकी क्या बड़ी वजूहात है। एक तो हमारा सर बदकिस्मती से सोशल जो हमारा सर्कल सेटअप है वो बहुत चेंज हो चुका है। अब न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा है कि जिसमें सिर्फ माँ बाप और बच्चे हैं, और इकोनॉमिक प्रेशर इतना आ गया है कि अक्सर माँ भी जॉब कर रही हैं, फादर भी जॉब कर रहे हैं, तो पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि बच्चे की सुपरविजन कर सकें। और फिर जो है सोशल नॉर्म्स भी डिफरेंट हो गए हैं, पार्टी कल्चर। सबसे बड़ी चीज़ इसमें पीयर प्रेशर है कि दोस्त जो है वो उनको करते हैं, दगाते हैं, तो अपने बच्चों की एक कि बच्चा किधर उठता बैठता है ये पता होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा एडवेंचर सीकिंग बिहेवियर होता है। टीनेज ऐसी उम्र है कि बंदा हर चीज़ को ना तजर्बा करने में कोई वो झिझक महसूस नहीं करता, वो कहता है कोई मसला नहीं, और वो सिर्फ एडवेंचरिज्म के चक्कर में उसमें शिकार हो जाता है। बिल्कुल सही। और ये ही मेन वजह बनती है। और दूसरा आपने न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम किया, आप न्यूक्लियर आपने थोड़ा सा बेहतर बता दिया, वरना बच्चे और माँ बाप अलग अलग हैं कि बच्चों को नहीं पता वालिदैन कहाँ पे हैं, वालिदैन को नहीं पता बच्चे कहाँ पे हैं। बदकिस्मती से एडिक्शन, हर चीज़ की एडिक्शन ही आ गई। जैसे मोबाइल की आ गई, माँ अपने मोबाइल पे है, बच्चा अपने मोबाइल पे है, छोटा अपने मोबाइल पे है, तो एक सिस्टम और चीज़ों का आइडिया नहीं है कि चीज़ें कैसे जा रही हैं, तो वो तवज्जो बच्चों को नहीं मिल पा रही जो उनको चाहिए थी। स्पेशली टीन एजेस में जब उनकी हार्मोनल चेंजेस भी होती हैं, उनका मजाज और अग्रेसिवनेस होती है, बच्चे शाय होते हैं कंपनी में, जब वो ड्रग यूज़ करती हैं तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है, एक्टिव हो जाते हैं, वो कंपनी में फिरने वक्त ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, और ये कॉन्फिडेंस आखिर में जाके एक लानत में मुब्तला हो जाती है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। अपना तारफ जिस शोबे में, जिस तरह आप इस शोबे में हैं, एक तो वो आपने थोड़ा सा बताया, लेकिन थोड़ी सी तफसील से बताएं कि आपका अदारा क्या कर रहा है, उसके अंदर स्टाफ कैसा है और क्या सहूलतें हैं, क्या बाकी वहाँ पे जाके बच्चा ठीक हो जाता है या कोई मरीज आता है ठीक हो जाता है? देखें ये बेसिकली मैंने खुद जो है ग्रेजुएशन के बाद एक्यूट मेडिसिन की मेरी ट्रेनिंग है यूके से, माशाल्लाह। उसके बाद मैंने आईसीयू इंचार्ज रहा हूँ बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में, माशाल्लाह।
اور بیسیکلی میری اسپیشلٹی جو ایکیوٹ میڈیسن اور پین مینجمنٹ ہے. ہمارے ساتھ ہمارے ڈاکٹر ہیں جو ہمارے پینل پہ ہیں, سارے 5 سیکیٹرسٹ ہیں جو ہمارے ساتھ ایکٹیولی انوالو ہیں. بیسیکلی اس شعبے ادارے کو بنانے کا مقصد یہ تھا. ڈاکٹر صاحب ادارے کی طرف آتے ہیں, آپ کا تعارف ہو گیا, اب یہ وقف ہو رہا چاہ رہے ایک وقفے کا, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پھر آپ کے ادارے کی مکمل تفصیل اپنے ناظرین کو بتائیں گے تاکہ وہ آپ سے رابطہ کر سکیں. اگر کوئی بندہ ان کے ارد گرد جا ان کی اپنی فیملی میں ہے تو ان سے رابطہ کریں گے, انشاءاللہ اللہ شفا دینے. تو ناظرین کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. خوبصورتی میرا حق ہے, خوبصورتی وہ جو دل کو بھائے, پر میرے چہرے کا اصلی روپ کھلا ڈائمنڈ شائن بیوٹی کریم سے, اسٹیرائڈ سے پاک, کیونکہ اس میں شامل ملٹی وٹامنز جو چہرے کی جلد کے اندر شامل ہو کر اسے اندر سے نکھاریں تاکہ چہرہ رہے روشن اور مجھے ملے چمکتی گوری رنگت. صرف 5 دنوں میں ڈائمنڈ شائن بیوٹی کریم کے ساتھ خوبصورتی اب خواب نہیں, اور اس کو حقیقت بنائے ڈائمنڈ شائن بیوٹی کریم. مردوں کے لیے یکساں مفید, شہر کے اچھے اسٹور پر دستیاب, مینوفیکچرڈ بائی سن برائٹ. ہیلپ لائن 0321585662 03331923 وارث نہاری ہے سب سے معیاری, جو بھی اس کو کھائے خوشی سے مسکرائے. معیار اس کا ہے سب سے بھاری. وارث نہاری 1960 سے قائم شدہ, انارکلی لاہور والے اب آپ کے شہر, راولپنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن اور صدر کی کامیابی کے بعد اب آپ کے شہر بحریہ ٹاؤن فیز 7 میں وارث نہاری کی فخریہ پیشکش. وارث لاہور دارالباہی ہر قسم کی لاہوری فرائی مچھلی کے لیے اب لاہور جانے کی ضرورت نہیں. ذائقہ وہ جو من کو بھائے, اسپیشل نلی اور مغز نہاری فرائی, چکن نہاری, اسپیشل مچھلی تسلا, لال بوٹی تسلا, نلی اور مغز دیسی گھی کے تڑکے کے ساتھ, شیرمال, روغنی نان, تافتان نیاز کے لیے اسپیشل تیار کیے جاتے ہیں. بھرپور ذائقہ اور اعلیٰ معیار ہی ہماری پہچان ہے, تو آج ہی اپنی فیملی کے ساتھ تشریف لائیں اور ذائقے کی ایک نئی دنیا میں کھو جائیں. وسیع کار پارکنگ کی سہولت کے ساتھ فری ہوم ڈیلیوری اور فوڈ پانڈا کی سروس. وارث نہاری D999 سیٹلائٹ ٹاؤن کمرشل مارکیٹ راولپنڈی, 109B آدم جی روڈ, صدر راولپنڈی کینٹ. کلاک ٹاور نزد برگر کنگ, بحریہ ٹاؤن فیز 7. وارث نہاری کی فرسٹ اینیورسری کے موقع پر راولپنڈی کمرشل مارکیٹ میں 20 اکتوبر کو 50% ڈسکاؤنٹ حاصل کریں. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک, خوش آمدید. جیسے کہ آپ پروم دیکھ رہے ہیں, یقیناً آپ کا اس پروم کے اندر ایک اچھا خاصا انٹرسٹ ہوگا, چونکہ ہم بھی جب ریسرچ کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھا جائے, وہ مسائل اٹھائے جائیں جو اس وقت ہر گلی اور محلے میں ہیں. اور نشہ بھی ایک ایسے مسئلہ ہے جو ہر گلی اور ہر محلے میں اور شاہراہوں پہ پڑا رہتا ہے. کبھی آپ وزٹ کریں, اسلام آباد پنڈی کی بات کرتا ہوں, مری روڈ میں رات کو 12-1 بجے نکلے تو آپ کو کتنے ہی ایسے مریض ملیں گے جو لاوارثوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں, جو میں ان کا نام نہیں بتا سکتا کس طرح پڑے ہیں, کیڑے مکوڑوں کی طرح پڑے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بڑی خدمت کرتے ہیں. آج کے ہمارے مہمان ڈاکٹر احمد صاحب ہیں جو کہ بڑا تجربہ رکھتے ہیں اور درد دل بھی رکھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ بتا رہے تھے اپنے ادارے کے حوالے سے. جی سر, بیسیکلی ہم نے مختلف کیمپس وغیرہ کرتے رہے, تو ہم نے دیکھا کہ اس ادارے میں اس شعبے میں جو ہے اسپیشلی نشے میں جو مبتلا مریض ہیں ان کے لیے سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے. اور جو زیادہ تر ادارے ہیں بھی وہ بیسیکلی کسی سیٹ پیٹرن یا اس پہ کام نہیں کر رہے, جیسے مطلب ان کے اپنے پروٹوکولز ہیں جیسے وہ مناسب سمجھتے ہیں. تو ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ یہ ادارہ شروع کیا. بہت اچھا. کہ اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ انٹرنیشنل اصولوں کے مطابق اور WHO گائیڈ لائنس کے مطابق جو ہے مریض کا علاج کیا جائے, تاکہ مریض کو علاج, جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ علاج, مینٹیننس, ڈرگ فری اور ریلیپس پورا ہم اس میں فالو اپ کرتے ہیں. ہم بہت کم پیشنٹ لیتے ہیں, 6 سے 7 پیشنٹ ایک وقت میں رکھتے ہیں. ان کم پیشنٹس رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر پیشنٹ کو انڈیویجول توجہ دی جا سکے, اس کی پھر نیڈ کے مطابق اس کے ٹریٹمنٹ پلان جو ہے وہ ہم ڈیوائز کرتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. ہمارے پینل پہ 5 سیکیٹرسٹ ہیں. ڈیلی ہمارے پاس سیکیٹرسٹ موجود ہوتا ہے جو سب مریضوں سے ملتے ہیں. یعنی 24 آور سروس ہے. جی, سائیکالوجسٹ موجود ہوتے ہیں
اس کے بعد جو ہے فزیو تھراپسٹ ہے, نیوٹریشنسٹ ہے اور اسپرچول ہیلر ہے, روحانی معالج ہیں, بڑی بات ہے, تاکہ ہر اینگل سے اس بیماری کو کور کرنے کی کوشش کی جائے اور موٹیویشنل انہانسمنٹ کی جائے تاکہ مریض ڈرگ فری رہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا اگر آپ سے وہ رابطہ کرنا چاہیں تو کس طریقے سے کر سکیں؟ آپ کا نمبر, آپ کا ویب سائٹ, آپ کی فیس بک. سر www.healinghhouse.com.pk ہمارا جو ہے وہ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے. ہیلنگ ہاؤس کے نام سے, ہیلنگ ہاؤس راولپنڈی آپ سرچ کریں تو گوگل پہ آپ کو مل جائے گا. آپ ہمارے نمبر آپ کے پاس ہیں, نظر آ رہے ہوں گے. آپ کسی وقت دن پہ 24 گھنٹے واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں یا فون کر سکتے ہیں, کوئی بھی متعلقہ بندہ آپ سے آپ کی رہنمائی کرنے میں اس میں مل جائے گا آپ کو. ڈاکٹر صاحب نشے کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ جو سگریٹ پیتا ہے وہ بھی نشے میں ہے, جو نسوار کھاتا ہے وہ بھی نشے میں, جو بھی کوئی ایسا کام جو آپ کو عادت ڈال دے, عادی بنا دے. سر ایڈکشن بیسیکلی بہت ایک وسیع ٹرمینالوجی ہے. اس میں صرف منشیات نہیں آتی, ہر ایسا بیہیویئر آتا ہے جو کمپلسیو ہو, جس میں آپ کو امپلس ہو بار بار کرنے کی اور اس کو کیے بغیر آپ رہ نہ سکے. اس کی ڈفرینٹ فیزز ہیں. پہلے امپلس ہے, پھر اس کے بعد امپلس کے بعد آپ کا جو ہے وہ ٹالرنس آ جاتی ہے اس میں کہ آپ اس کام کو اتنا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا نہیں تو آپ اس کی ڈوز بڑھاتے ہیں یا کام کا دورانیہ بڑھاتے ہیں. اس کے بعد پھر ریزسٹنس آ جاتی ہے کہ جب آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں اس طرح سرایت کر چکا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ نہیں پاتے. بالکل ٹھیک. تو چاہے وہ منشیات جیسے موبائل فونز ہیں آج کل دیکھ لیں بچوں کا, گیمبلنگ ہے, اس کے علاوہ جو ہے حالانکہ اسپورٹس میں, اور وہ جو مطلب جو بھی چیز ایک نارمل حد سے گزر جائے گی اور آپ اس کے بغیر امپلس سے آ جائے گی وہ ایڈکشن میں آئے گی. ڈاکٹر صاحب اس میں والدین کا کتنا کردار ہے؟ چونکہ میں نے دیکھا کہ جب بچہ آخری سٹیج پہ پہنچتا ہے پھر وہ ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں آپ کے پاس. اگر اس کی پہلے تھوڑی سی نگہداشت کر دیں, اس کے چیک اینڈ بیلنس دیکھ لیں کہ وہ کہاں جاتا ہے, کیا کن لوگوں میں بیٹھتا ہے, کن اداروں میں بیٹھتا ہے, کہاں پہ سفر کرتا ہے, تو وہ رک نہیں سکتا. دیکھیں حسیب بھائی اس میں آنیسٹلی اسپیکنگ آخری سٹیج پہ بھی نہیں لے کے آتے, وہ ڈینائل میں ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بڑے سمپل سے سمٹم ہیں. آپ اپنے بچے کو, اپنے گھر کے ہر فرد کو جانتے ہیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا سونے کا ٹائم کیا ہے. جب نشہ شروع ہوتا ہے سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ موڈ چینجز آتی ہیں کہ بچہ بیہیویئر چینج ہوتے ہیں. جی سر, مطلب آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا زیادہ کر دے گا گھر میں, یا تنہائی پسند ہو جائے گا, آپ کو ٹائم نہیں دے گا, اس کے اٹھنے جاگنے کے ٹائم بدل جائیں گے. بالکل صحیح. اب آپ کو ٹائم نہیں دے گا, اکیلا زیادہ رہے گا, اگریسو ہو جائے گا, گھر سے باہر ٹائم گزارے گا زیادہ, اور اس کا خرچہ بہت بڑھ جائے گا. یا ایک بہت بڑی اگر اب خرچہ کنٹرولڈ ہے تو آپ دیکھیں گھر سے چھوٹی چھوٹی چیزیں غائب ہونا, کیونکہ یہ مہنگی عادت ہے. تو اگر آپ کے گھر سے چھوٹی چھوٹی چیزیں غائب ہو رہی ہیں جن کا آپ کو سراغ نہیں مل رہا, تو یہ ایک بہت بڑا وارننگ سائن ہے کہ سم تھنگ از گوئنگ آن. اور جب بھی نارمل پیٹرن سے, اسپیشلی اس ایج میں جب بھی نارمل پیٹرن سے اپنے نارمل بیہیویئر سے بچہ ڈیویٹ کرے تو ضرور آپ کو کوئی ایڈوائس سیکھ کرنی چاہیے کسی ایکسپرٹ پرسن سے. ایک تو وہ کرنا چاہیے, دوسرا چیک اینڈ بیلنس بڑا سخت کر دینا چاہیے. سر دیکھیں پیرنٹل گائیڈنس تو ایک بیسک ایشو ہے نا, مطلب اگر نشہ نہ بھی کر رہا ہو تو بچے کی کامیابی میں آپ کو پراپر پیرنٹنگ جو ہے ایک بڑا رول کردار ادا کرتی ہے. اگر پراپر پیرنٹنگ نہیں ہے تو بچے اگر نشہ نہیں بھی کرتے تو بارڈر لائن پرسنالٹی, ڈپریشن, انگزائٹی ان کا شکار ہو جائیں گے. آپ کو بچوں کے ساتھ فرینڈلی ایک بیہیویئر ہونا چاہیے, بچے آپ کے ساتھ کنفائڈ کر سکے لیکن وتھ سم باؤنڈری سیٹنگ بالکل ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ باپ اور دوست ایک چیز ہے, لیکن اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے, اگر ان کا کوئی دوست کہتا ہے کہ ایسے کرے تو وہ ابو سے مشورہ ضرور کرے کہ بابا یہ آپ اس کو اپنی لائف میں انوالو کریں اور اس کی لائف میں انوالو ہوں. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ورکنگ چل رہی ہے اور ایک بندہ عادی ہو جاتا ہے, جی ہاں, تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے انیشیل اسٹیج پہ, سیکنڈری اسٹیج پہ اور آخری اسٹیج پہ؟ سر دیکھیں انیشیل اسٹیج تو یہ جیسے آپ نے بتایا کہ ابزرو ہوگا تو اس کو کہ پلیئر سیکنگ ہے نا, کبھی کبھی دیکھیں اگر وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, ایڈکشن اور ڈیپینڈنس میں فرق ہے. بڑی اچھی بات, یہ ہمارے ناظرین کو بتائے گا کہ یہ دونوں فرق کیسے ہیں. سر بیسیکلی ایڈکشن ایسے ہے جیسے ریکریشنل, وہ کہتا ہے کہ میں پارٹی پہ جاتا ہوں یا دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, ہفتے میں کبھی ایک مرتبہ کینیبس یوز کر لی یا یہ یوز کر لیا. کچھ نشے ہیں جو ریکریشنل یوز کبھی کبھی کیے جائے تو ان کی اتنی ایڈکشن نہیں ہوتی, لیکن وہ گیٹ وے ہیں, وہ شروع ہو جاتا ہے, اس پہ سوار ہو کے باقی سارے نشے آتے ہیں.
तो जब जैसे गोरा शराब पीता है वो उसको नाड़ नहीं लगाता है, देखिए, दोनों लेकिन तरह हम ना- लगा पीते हैं तो हम कहते हैं तेरी तैसी तैसी। देखिए दोनों तरह ना कि कुछ गोरे हैं जो वीकेंड पे जाते हैं, पब पे जाती हैं, 2-4 पैक लगाए घर चले गए, और कुछ हैं जो अल्कोहलिक हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली डिपेंडेंस और यूज में फर्क है, लेकिन चूंकि जब बच्चा यूज के आपको पता चल जाए तो उसको उसी वक्त किसी एक्सपर्ट काउंसलर के पास गाइडेंस के लिए लेके जाएं। बिल्कुल ठीक। क्योंकि अगर ये काम आप कर सकते होते तो बच्चा इस स्टेज पे ना पहुंचता, आपको किसी प्रोफेशनल की इंटरवेंशन की जरूरत है। और अगर वो डिपेंडेंट फेज पे है तो उसको यू नीड टू एडमिट हिम समवेयर, क्योंकि उसके फिजिकल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होती है, दर्दें, प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं जो मेडिकली उसको अपने मैनेज करने होते हैं। तो सही। तब आप किसी प्रॉपर इदारे में लेके जाएं, उनका इलाज कराएं, जहाँ पे माहिरीन की ज़ेरे निगरानी उसका इलाज है और उसको वो छोड़ सकें। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छे वजाहत की अपने शोबे के हवाले से, लेकिन मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना तो ये कहूँगा, चूँकि हमारी पलवल जो बड़ी सादा सी है, उसे हर गली मोहल्ले फुटपाथ पे हकीम मिल जाता है उसे हर जगह हकीम मिल जाता है। और कोरोना के इतने डॉक्टर नहीं थे जितने हमारे यहाँ हकीम पैदा हो गए थे। लेकिन हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि एक अच्छे अदारे पे, जैसे आपने खुद अपने अदारे की वजाहत की, दोबारा बेशक कर दें कि एक अच्छे अदारे की क्या खूबी होनी चाहिए, एक अच्छे मालिक की क्या खूबी होनी चाहिए? सर देखिए, आप जब भी किसी जगह आप एक छोटा सा, मेरा ख्याल है, तस्मा भी लेने जाते हैं तो आप 4 दुकानों पे रेट चेक करते हैं। आप जब भी अपने बच्चे का या किसी का इलाज के बारे में सोचें, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप उस इदारे का जाके पहले विज़िट करें और आप देखिए कि उसमें क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सारी ऐसे भी हैं जो चल रहे हैं, लेकिन आप बेसिकली आप जाएं, आप देखें, आप उधर साइकियाट्रिस्ट से मिलें। साइकियाट्रिस्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि साइकोलॉजिस्ट दवाइयाँ नहीं लिख सकता। बिल्कुल सही। मेडिकली असिस्टेड डिटॉक्स के लिए साइकियाट्रिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है कि उधर साइकियाट्रिस्ट फिज़िकली मौजूद है, डेली आता है, साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, क्या क्या सहूलियात है, रहाइश का सिस्टम कैसा है, एक कमरे में कितने बंदे रहेंगे, उनका माहौल कैसा है। वंस आपकी तसल्ली हो तो फिर उसको दाखिल कराएं। आप बेशक एक जगह जाएं, 2 जगह जाएं, ये नहीं कि किसी ने आपको एक नाम बता दिया और आप चुप करके उधर चले गए। तो जब तक आप इसको देखेंगे नहीं तब तक आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी मिसाल दी आपने कि एक चीज़ हम लेते हैं, चाहे तस्मा हो, चाहे शूज़ हो, चाहे कपड़े का कोई पीस हो, तो उसको हम जानते हैं, परखते हैं, 2 दुकानें देखते हैं। तो आपके घर का ये मसला है, आपका रूहानी मसला है, ये आपका जिस्मानी मसला है, आपका माली मसला है। अगर आप इसकी तहकीक नहीं करेंगे, लोगों से आप खुद रिसर्च नहीं करेंगे, तो किसी अच्छे इदारे तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हो जा रहा है, एक वक्त नाज़रीन ये सिलसिला गुफ्तगू चलता रहेगा, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। खूबसूरती मेरा हक है, खूबसूरती वो जो दिल को भाए, पर मेरे चेहरे का असली रूप खिला डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम से, स्टेरॉइड से पाक, क्योंकि इसमें शामिल मल्टीविटामिन्स जो चेहरे की जिल्द के अंदर शामिल होकर उसे अंदर से निखारें, ताकि चेहरा रहे रोशन और मुझे मिले चमकती गोरी रंगत सिर्फ 5 दिनों में। डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम के साथ खूबसूरती अब ख्वाब नहीं, और इसको हकीकत बनाए डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम। मर्दों के लिए यकसा मुफीद, शहर के अच्छे स्टोर पर दस्तयाब, मैन्युफैक्चर्ड बाय सनब्राइट। हेल्पलाइन 0321585662, 033319234373। फारस निहारी है सबसे मयारी, जो भी इसको खाए खुशी से मुस्कुराए, मयार इसका है सबसे भारी। वारिस निहारी 1960 से कायम शुदा अनारकली लाहौर वाले अब आपके शहर रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन और सदर की कामयाबी के बाद अब आपके शहर बहरिया टाउन फेज 7 में वारिस निहारी की फखरिया पेशकश। वारिस लाहौर दारुल माही हर किस्म की लाहौरी फ्राई मछली के लिए अब लाहौर जाने की जरूरत नहीं। जायका वो जो मन को भाए। स्पेशल नली और मगज निहारी फ्राई, चिकन निहारी, स्पेशल मछली तसला, लाल बोटी तसला, नली और मगज देसी घी के तड़के के साथ, शीरमाल, रोगनी नान, ताफ्तान न्याज के लिए स्पेशल तैयार किए जाते हैं। भरपूर जायका और आला मयार ही हमारी पहचान है, तो आज ही अपनी फैमिली के साथ तशरीफ लाएं और जायके की एक नई दुनिया में खो जाएं। वसी कार पार्किंग की सहूलत के साथ फ्री होम डिलीवरी और फूड पांडा की सर्विस। वारिस निहारी
D999 Satellite Town, Commercial Market, Rawalpindi. 109B आदमजी रोड, सदर रावलपिंडी, कैंट. क्लॉक टावर नज़द बर्गर किंग, बहरिया टाउन फेज 7. वारिस निहारी की फर्स्ट एनिवर्सरी के मौका पर रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट में 20 अक्टूबर को 50% डिस्काउंट हासिल करें. वेलकम बैक, खुश आमदेद नाज़रीन. आप हमारा प्रोग्राम देख रहे थे बात अवाम की. आज हमारे साथ जो शख्सियत मेहमान है वो डॉक्टर हमाद साहब हैं, जो कि बड़े अच्छे तरीके से आपको ब्रीफ करें, आपके हर मसले का हल निकालने की कोशिश करें इतने कम वक्त में. बाकी इंशाल्लाह आइंदा भी इनके साथ मुलाकात जारी रहेगी और आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम इस तरह के हम देख के आते रहेंगे. जी डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि मज़हब और इसका कितना तल्लुक़ है? सर देखें, मज़हब जो है बेसिकली स्पेशली हम जैसे मुसलमानों के लिए ये एक पिलर ऑफ सपोर्ट है. यानी ये किरदार साजी करता है. जब आप देखिए, जब आप डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं, नशा बेसिकली आप क्यों इस्तेमाल करते हैं, लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? नशे के वक्त उस वक्त जाते हैं एक सपोर्ट के लिए, एक हिम्मत के लिए. ठीक है, जब आपके पास एक मज़हब है जिसमें पूरा सांचा मौजूद है, आप अपना यकीन अल्लाह, इवन सर हमारा छोड़े, अगर आप गोरों का देखें बहुत एनोनिमस के 12 पॉइंट, तो उसमें 12 पॉइंट में भी है वी बिलीव इन हायर पावर. बहुत ठीक है, बहुत खूब. तो मतलब ये कहानी जब हम अपने से ऊपर जाते हैं तो वो फिर डेफिनेटली हमें एक होता है कि अल्लाह ताला के काम ये है. इस्लाम देखें, इस्लाम में पूरा कोड ऑफ लाइफ है ना कि आपने डेली निज़ाम फितरत है. बिल्कुल, कि उठना कैसे है, बैठना कैसे है, क्या चीज़ें ठीक है, क्या चीज़ें गलत है. तो वो जब सारी चीज़ें सारी ना भी सर आप अप्लाई करते हैं, आप उसकी तरफ रुझान हो, तवज्जो हो, तो बहुत. मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताना चाह रहा हूँ कि हमने अपना सर्वे किया कि हमारे कितने पेशेंट ड्रग फ्री रहते हैं, बाद में रिलैप्स में नहीं आते. और अमेरिका के जो सर्वेज हैं ज़्यादातर के 70% पेशेंट आफ्टर 1 ईयर वापस दोबारा नशा शुरू कर देते हैं. और हमने अपने देखा कि हमारे रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छे. ठीक है, उसमें हमने देखा कि अच्छे होने की क्या वजह, तो बेसिक वजह पता चली मज़हब. बहुत खूब. कि बेसिकली जब मज़हब आपको बताता है, क्योंकि बेसिकली हर बंदे को इनहेरेंटली पता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, नशा है तो गलत. बिल्कुल सही, ठीक है. लेकिन जब वो मज़हब के साथ वाबस्ता होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो है ना रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं. और रिलैप्स प्रिवेंशन में बहुत ये एक मैंने आपको जैसे पहले अर्ज़ किया था कि रूहानी मुआलिज और स्पिरिचुअल हमने इसीलिए इन्वॉल्व किए कि हमने देखा कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट. बहुत खूब, बहुत. डॉक्टर साहब ये बड़ी अच्छी बात की. डॉक्टर साहब हमें अपने जो आपका एक्सपीरियंस है यूके का या बैरून मुल्क का, वो भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें कि वहाँ पे आपने काफ़ी कोर्सेज भी किए, वो ज़रा बताइए हमारे नाज़रीन को आपने वहाँ से क्या क्या किया. सर बेसिकली उधर मैंने जो है एक्यूट मेडिसिन में जो है मेरी ट्रेनिंग है पूल जनरल हॉस्पिटल से, और विप्स क्रॉस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में भी एज अ रजिस्ट्रार काम करता रहा हूँ. जब पाकिस्तान आया तो उसके बाद में जो है वो एनेस्थीसिया में मैंने शुरू किया और पेन मैनेजमेंट में शुरू किया. आई वाज आईसीयू इन चार्ज ऑफ बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल 2017 तक. फिर मैंने छोड़ के एक एनजीओ के साथ हमने वर्किंग शुरू की और अब हम अपना ये सेटअप बना लिए. नाज़रीन, डॉक्टर साहब से मैंने ये सवाल किया कि आपको अच्छे मालिक ढूंढना ना पड़े. ये हमारा कैमरा आपके लिए हाजिर है, हम हाजिर हैं, डॉक्टर साहब हाजिर हैं, ताकि इनसे नासियाब अगर किसी दूसरे शहर में वहाँ पे भी हम आपको ऐसे ही दोस्त आपके साथ मिलाएंगे ताकि आपको पता चले ये पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग हैं जो आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं. बाहर इनकी अपनी मजबूरी हैं, इनके अपने मसाइल हैं, वो अलग है, लेकिन आपके लिए हर वक्त हाजिर हैं, 24 आवर सर्विस देते हैं आपको. डॉक्टर साहब ये बताएं कि अदारों का कितना ताउन आपके साथ रहता है और अदारे बाकी को हमारे यहाँ काम कर रहे हैं? सर देखिए, ANF काम कर रहा है, UNODC हेल्प आउट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स को, लेकिन अपनी अपनी जगह पे कर रहे हैं. और जितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है. ठीक है. मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो 2020 का सर्वे था 700 साइकाट्रिस्ट है. 700 और आबादी हमारी कितनी है? 22 करोड़ से ऊपर है. ठीक है, मतलब आप खुद ही देख लें कि मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है. बिल्कुल सही. अगर ये कोई इंपॉर्टेंस किसी इदारों की नज़र में होती तो हम इनको फास्ट ट्रैक करते, कोई मज़ीद डेवलप करने की कोशिश करते. उसके बाद जो है पिंडी में एक सरकारी हॉस्पिटल है जिसमें 10 बेड का, वो हॉस्पिटल बता दें हमारे नाज़रीन को, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है. ठीक है, जिसमें साइकेट्री वार्ड है और 10 बेड का
منشیات کے مریضوں کے لیے صرف 10 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. تو آبادی ہماری کتنی ہے پنڈی کی، اسلام آباد کی؟ 40 لاکھ سے تو اوپر ہے. بالکل ایسی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور صرف پنڈی نہیں، پنڈی میں ارد گرد سارا پشاور سے لے کے اور کشمیر تک سارا اس کا کیچمنٹ ایریا ہے. اس کے بعد اسلام آباد میں ایک ہاسپٹل ہے، مطلب ٹوٹل سرکاری بیڈ 50 سے بھی کم ہے. اس کے بعد ایک اینٹی نارکوٹکس فورس کا ہاسپٹل ہے رواد کے پاس، وہ تقریباً 45 بیڈ کا تھا جب لاسٹ ٹائم میں نے دیکھا تھا، اب ایکسٹینڈ ہو گیا. اور وہاں پہ تو مجھے پتا چلا داخلہ دینا بھی بڑا مشکل تھا اپنے مریض کو وہاں پہ لے کے جانا، چونکہ میں خود ایک دفعہ گیا تھا. سر وہی ہے، ریسورسز کم ہے. صحیح. تو وہی 45 بیڈ ہے ان پہ اور مریض لاکھوں میں ہے. صرف پنڈی میں لاکھوں کی تعداد میں مریض ہے. کم از کم میرے پاس جو روز کالز آتی ہے جن کو ہم فون پہ مفت مشورہ دیتے ہیں، تقریباً وہی کم از کم 25 30 40 کے قریب صرف میرے ہوں گی جو ہمارے سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کو آتی ہے. نمبر بھی اپنا ذرا دوبارہ بول دیجیے گا. سر 03217797 یہ میرا پرسنل نمبر ہے. اگر آپ کو کوئی ایشو ہو تو آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارے ادارے کا نمبر 0518444833. آپ کسی بھی وقت ناظرین رابطہ کر سکتے ہیں. اگر یہ اویلیبل نہ ہو تو آپ واٹس ایپ پہ میسج چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی بھی اپنی ایک نیند ہوتی ہے، ایک مصروفیت ہے، تو بہتر ہے کہ اپنا ہر میسج واٹس ایپ کریں. جی پلیز. تو بیسیکلی اس طرح اداروں میں سر جتنا ہمارے پاس اس میں ان پٹ ہے تو بڑی بروکن سی ایفرٹ ہے، اور زیادہ تر کام پھر جب سرکاری میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹوٹل ملا کے پنڈی اسلام آباد میں 100 بیڈ بھی نہیں ہوں گے، تو پھر ٹوٹل کام یہ آ گیا پرائیویٹ سیکٹر پہ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اس میں ٹرسٹ بھی ہیں، این جی اوز بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ بڑا اچھا کام بھی کر رہے ہیں. ہر شعبے کی طرح کرپشن اور کالی بیڑے ہر جگہ موجود ہے. اسی لیے جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب بھی آپ جائیں آپ ذرا ایک مرتبہ دیکھ لیں، جا کے تسلی کر لیں کہ واٹ یو آر بائنگ. بالکل صحیح. آپ کیا خرید رہے ہیں. بالکل صحیح. اور ڈاکٹر صاحب کہیں آپ کے یہاں بھی ورک شاپ ہوتی ہیں، کوئی سیمینار ہوتے ہیں، یا اداروں کے حوالے سے کوئی ایسا ورکنگ ہوتی ہے جس سے ناظرین ٹچ رہ سکیں؟ سر دیکھیں UNO DC وغیرہ کرواتا ہے، ایڈکشن پہ ڈپلوما وغیرہ کرواتا ہے، کانفرنس کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو ہاسپٹل میں بھی اکثر جو ہے WHO کے کولیبوریشن سے، لیکن عوام کی رسائی بڑی مشکل ہے. سر بیسیکلی جو ادارے ہیں نا ان کا کام ہے پروفیشنلز کو ٹرین کرنا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب پروفیشنل ہی اتنے کام ہے، ورنہ اصولاً نشے سے بچاؤ کے لیے پریونشن اسکول لیول پہ شروع ہونی چاہیے کہ آپ کے اسکول میں جس طرح بڑا شور مچا تھا کہ بچوں کو اس قسم کی ٹریننگ ہونی چاہیے یا سیکشول ایجوکیشن ہونی چاہیے، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے بچوں کو جو ہے وہ نشے کی اور ایڈکشن کی جو ہے اس کے بارے میں عادت ہونی چاہیے. آپ کے کسی اسکول میں بہت کم اسکول ہے جن کے پاس کونسلر ہیں یا وزٹ کرتے ہیں. ہم نے ایک NGO کے ساتھ شروع کیا تھا، اسکول کا وزٹ شروع کیا تھا کہ مطلب اسکول میں جا کے بچوں کو ساتھ جا کے ہیلتھ ایجوکیشن اور ان کی پرابلم ایشو کرنا. لیکن بہت سارے سر بہت ریڈ بینرز اور بہت سارے ہرڈلز ہیں. اچھا کام کرنا بھی مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جو غلط کام ہے وہ آسانی سے ہو جاتا ہے، اصل کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے پھر جو ہے بیسیکلی اپنا ادارہ اسی لیے سیٹ کیا تھا کہ اپنے پیرامیٹرز میں اپنی مرضی کے مطابق چیزیں کریں. ابھی سیکنڈ فیز میں ہم انشاءاللہ ارادہ ہے کہ سائیکالوجسٹ کی اور ان کی انٹرنشپ اور ٹریننگ بھی کافی سارے لوگ آتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس حد تک ہم کہتے ہیں ہمارے پاس سہولیات نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. تو ابھی چھوٹا ادارہ ہے، لیکن ہمارا سیکنڈ سٹیپ میں ہے کہ ہم سائیکالوجسٹ اور ان کے انٹرنشپ پروگرام تاکہ ان کو منشیات کے حوالے سے اور اسپیشل ان کے کورسز باہر سے بھی اور ادھر بھی کنڈکٹ کروائیں تاکہ وہ ایڈکشن اسپیشلسٹ کونسلر بن کے نکلیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے آپ سے، لیکن میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ایک دفعہ پھر آپ سے پوچھوں گا، وزیر اعظم پاکستان جو کہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں، میں بھی ان مریضوں کے لواحقین کو کہوں گا اگر آپ کے ہاں کوئی مریض ہے تو گھبرانا نہیں، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں اور اس طرح کے بہت سے ادارے موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی میسیج دینا چاہیں، کوئی اصلاحات دینا چاہیں، کوئی اچھی تدابیر دینا چاہیں کہ اس ملک کے اندر نشے کی لعنت کو کم سے کم کیا جا سکے؟ سر میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب میرے سے زیادہ پڑھے لکھے اور عقل مند بندے ہیں، ان کو زیادہ ہمارے مسائل کا درد بھی ہے اور ان کو آئیڈیا بھی ہے. لیکن بدقسمتی سے جو ہماری ساری جتنی بھی ہے اگر تھوڑی بھی ہے نا تو ان کو مزید کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایٹ لیسٹ جو ہمارے وسائل ہیں ہم ان میں میکسیمم آؤٹ پٹ لے سکیں. تو میری گزارش تو یہی ہوگی کہ اس کے بارے میں جتنی چیزیں ہیں، جو کام ہیں، جو ادارے ہیں، ان سب کو کوآرڈینیٹ کیا جائے تاکہ وہ ایک پیج میں آ کے ایک مربوط لڑی کی طرح کام کر سکے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، چونکہ وزیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کام وزیر اعظم نے کرنا ہے، لیکن آپ جیسے دوست ان کو فیڈ کریں گے، ان کو انڈیکیٹ کریں گے
کہ یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, تو اس میں سے کچھ مسئلے تو یقیناً حل ہوں گے. اور پھر بات وہی ہے, گھبرانا نہیں ہے, اور اگر آپ گھبرائیں گے تو پھر کوئی مسئلہ حل ہوگا نہیں. لیکن یہ بات میں اچھے معنوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں, کوئی مذاق کی موڈ میں نہیں کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے وقت دیا اور بڑے اچھے طریقے سے ہم بریف کیا. ہر نبض پہ آپ نے قدم رکھا, ہاتھ رکھا, جو آپ سمجھتے تھے کہ اس کو بہتر کرنا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب آئندہ بھی ہم اس طرح کے آپ کے ساتھ پروگرام کرتے رہیں گے اور آپ سے معلومات لے کے آگے ڈلیور کرتے رہیں گے. چونکہ ہمارا میڈیا کا کام یہ ہوتا ہے کہ برج ہوتا ہے آپ کے اور عوام کے درمیان, آپ کے اور حکومت کے درمیان. تو اس لیے انشاءاللہ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک اللہ حافظ. خوبصورتی میرا حق ہے, خوبصورتی وہ جو دل کو بھائے, پر میرے چہرے کا اصلی روپ کھلا ڈائمنڈ شائن بیوٹی کریم سے, اسٹیرائڈ سے پاک, کیونکہ اس میں شامل ملٹی وٹامنز جو چہرے کی جلد کے اندر شامل ہو کر اسے اندر سے نکھاریں, تاکہ چہرہ رہے روشن اور مجھے ملے چمکتی گوری رنگت. صرف 5 دنوں میں ڈائمنڈ شائن بیوٹی کریم کے ساتھ خوبصورتی اب خواب نہیں, اور اس کو حقیقت بنائے ڈائمنڈ شائن بیوٹی کریم. مردوں کے لیے یکساں مفید, شہر کے اچھے اسٹور پر دستیاب. مینوفیکچرڈ بائی سن برائٹ. ہیلپ لائن 0321585662 0333192343. वारिस निहारी है सबसे म्यारी, जो भी इसको खाए खुशी से मुस्कुराए. म्यार इसका है सबसे भारी. वारिस निहारी 1960 से कायम शुदा. अनारकली लाहौर वाले अब आपके शहर, रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन और सदर की कामयाबी के बाद अब आपके शहर बहरिया टाउन फेज 7 में वारिस निहारी की फखरिया पेशकश. वारिस लाहौर दारुल बाही हर किस्म की लाहौरी फ्राई मछली के लिए अब लाहौर जाने की जरूरत नहीं. जायका वो जो मन को भाए. स्पेशल नली और मगज निहारी फ्राई, चिकन निहारी, स्पेशल मछली तसला, लाल बोटी तसला, नली और मगज देसी घी के तड़के के साथ, शीरमाल, रोगनी नान, ताफ्तान न्याज के लिए स्पेशल तैयार किए जाते हैं. भरपूर जायका और आला मयार ही हमारी पहचान है. तो आज ही अपनी फैमिली के साथ तशरीफ लाएं और जायके की एक नई दुनिया में खो जाएं. वसी कार पार्किंग की सहूलत के साथ फ्री होम डिलीवरी और फूड पांडा की सर्विस. वारिस निहारी D999 सैटेलाइट टाउन कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी 109B आदमजी रोड सदर रावलपिंडी कैंट. क्लॉक टावर नज़द बर्गर किंग बहरिया टाउन फेज 7. वारिस निहारी की फर्स्ट एनिवर्सरी के मौका पर रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट में 20 अक्टूबर को 50% डिस्काउंट हासिल करें.